الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمین. سید مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ غلامی غیر کی کرنا مظفر غیر ممکن ہے. غلامی غیر کی کرنا مظفر غیر ممکن ہے. کریں گے ہم شہنشاہی غلام مصطفیٰ بن کر. کریں گے ہم شہنشاہی غلام مصطفیٰ بن کر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکتے میں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پیارے اسلامی بھائیوں، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. عشق اور محبت میں بڑا فرق ہے. عشق اور محبت میں بڑا فرق ہے. عشق محبت میں لالچ ہے، عشق میں کوئی لالچ نہیں ہے. محبت پردھان سے کی جاتی ہے تاکہ کسی موقع پہ کام آ جائے. محبت ودھایک سے کی جاتی ہے تاکہ کسی موقع پہ کام آ جائے. محبت سی ایم سے کی جاتی ہے تاکہ کسی موقع پر کام آ جائے. محبت پی ایم سے کی جاتی ہے تاکہ کہیں پر سہارا بن جائے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ محبت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کسی موقع کا سہارا بن جائے، کسی موقع پر کام آ جائے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر محبت کرنا یہ دنیا میں کام دے سکتا ہے. دنیا کے اندر کسی سے پی ایم یا سی ایم سے محبت کرنا یہ دنیاوی لالچ ہے، یہ دنیاوی محبت ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ محبت وہ محبت ہے جو دنیا کے اندر کام آتی ہے. لیکن یہ کہیں گے، اسٹیج والے کہیں گے کہ ہمارا سہارا کون ہے، ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے. سہارا کس کو بنانا چاہیے؟ سہارا اس کو بنانا چاہیے جو احمد رضا کا سہارا ہے. سہارا اس کو بنانا چاہیے جو تاج السریہ کا سہارا ہے. سہارا اس کو بنانا چاہیے جو کچھوچا والے کا سہارا ہے. سہارا اس کو بنانا چاہیے جو صابر پاک کا سہارا ہے. سہارا اس کو بنانا چاہیے جو نظام الدین اولیاء کا سہارا ہے. سہارا اس کو بناؤ جو بابا فرید الدین کا سہارا ہے. سہارا اس کو بناؤ جو خواجہ قطب الدین کا سہارا ہے. سہارا اس کو بناؤ جو خواجہ غریب نواز کا سہارا ہے. سہارا وہ ہونا چاہیے جو غوث پاک کا سہارا ہے. سہارا وہ ہونا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں جو امام اعظم کا سہارا، جو امام شافعی کا سہارا، جو امام ابن حنبل کا سہارا، جو امام مالک کا سہارا. سہارا کون ہونا چاہیے؟ سہارا وہ جو ابو بکر کا سہارا. سہارا وہ جو حضرت عمر کا سہارا. سہارا وہ جو حضرت عثمان کا سہارا. سہارا وہ جو حضرت علی کا سہارا. سہارا وہ جو تابعین کا سہارا. سہارا وہ جو تبع تابعین کا سہارا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ علماء کہیں گے قاسم رضا کیا نہیں کہہ دیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا. اللہ
کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ پتہ ہے ایک تحقیق کی بات بتاؤں کہ اس پر ریسرچ ہو چکا، اس پر ایک بادشاہ جو دنیا پر تہائی دنیا پر حکومت کرتا تھا، جس کو ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، آج اس بات پر اتنا بڑا بگاڑ لوگوں کے اندر آ چکا۔ آج اس بات پر ہٹلر نے ایک مجمع بٹھایا، ایک میٹنگ بٹھائی، ایک میٹنگ بٹھانے کے بعد کہا کہ لوگوں سروے کرو کس چیز کا، کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ڈیمرجلائٹ کر دیا جائے، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے پیغمبر سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو اجمیر سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو بغداد سے دور کر دیا جائے، ایسا کوئی حربہ لگاؤ کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے کنورٹ کر دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہٹلر نے سروے کرایا اور سروے کرانے کے بعد ہٹلر کہتا ہے، جب تمام میٹنگ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد ہٹلر کو جب وہ بات بتائی، وہ بات کہی جو ہٹلر نے میٹنگ بٹھائی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، تو جب ہٹلر سے پوچھا گیا، اے ہٹلر تم یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایک حربہ لگایا گیا تھا، مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایک میٹنگ بٹھائی گئی تھی، اس کا سروے میں کیا آیا، اس کی رپورٹ میں کیا آیا؟ تو ہٹلر کہتا ہے، اے لوگوں سنو، یہ مسلمان دین اسلام سے کب دور ہوں گے؟ یہ مسلمان دین اسلام سے دور نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ارے یہ دور کب ہوں گے؟ یہ دور جب ہوں گے جب اپنے پیغمبر کو مردہ مانے۔ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، یہ اپنے پیغمبر کو جب سے زندہ مانتے ہیں، آج بھی محمد کو زندہ مانتے ہیں اور قیامت تک زندہ مانتے ہیں۔ تو کون دین اسلام کا چاہنے والا؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون دین اسلام یعنی پیارے آقا کو مردہ مانتا ہے اور کون زندہ مانتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو میں بتاؤں، آپ کو ایک بات بتاؤں تحقیق کی، یہ چند باتیں بتا کر میں گزر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ ان لوگوں کے سوال جو انہوں نے کیے، اس کے جوابات بھی اللہ پاک نے قرآن ہی سے یعنی اللہ پاک نے قرآن میں جو آیتیں اتاری، ان میں ان کے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں کچھ نہیں رکھا، لوگ کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں رکھا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ تو اپنی بولی نہیں بولتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے، 28واں پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، آخری آیت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، انہوں نے بھی پڑھی ہوگی اور آپ نے شاید نہ سنی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، سنو، اللہ کہتا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ وہ آخرت سے مایوس ہو چکے اور مثال کیا دی، ایسے مایوس ہوئے کہ جیسے کفار قبر والوں سے من اصحاب القبور، یعنی کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے۔ تو قبر والوں سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ قبر والوں سے مایوس ہونا یہ کفاروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو، آپ حیات ہو، نبی کو زندہ مانتے ہو، ولیوں کو زندہ مانتے ہو، تو زندہ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو میں کہتا ہوں، سنو، نمازی جنازہ کو چھوڑ دو۔ اگر زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی تو پھر نمازی جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ ہر انسان، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سیاہ ہو، آمین والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر انسان اس دعا کو پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بتاؤ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ جو پڑھتا ہے اس کا فائدہ زندوں کو ہوگا، مردے کو نہیں ہوتا۔ تو ایک جنازہ آتا ہے، تمام امت کا بھلا ہوتا ہے۔ ایک جنازہ آتا ہے، تمام
तमाम उम्मत का भला होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर जिंदों के पढ़ने से मुर्दों को फायदा ना होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये तरीका ना बताते, ये दुआ ना सिखाते। प्यारे इस्लामी भाइयों, जनाजा आता है, प्यारे आका फरमाते हैं कि जिस जनाजे में 40 लोग जमा हो जाएं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और एक रिवायत में आता है कि जिस जनाजे में 100 लोग इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह उस जनाजे की मग़फ़िरत फरमा देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह के रसूल बताते हैं कि नमाज जनाजे में क्या पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ए अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, व मय्यितिना हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, व मय्यितिना व शाहिदिना जो हाजिर हैं उनकी भी, व गायबिना जो हाजिर नहीं है उनकी भी, व सगीरिना हमारे छोटों की, व कबीरिना हमारे बड़ों की, हमारे मर्दों की, हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, तो कह दो कि ये जो रजब का महीना आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, कहते हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। तो क्या अल्लाह अलीमुल गैब वश्शहादा नहीं है? क्या अल्लाह नहीं जानता था कि 50 वक्त की नमाज देकर हुजूर को भेजा? क्या अल्लाह नहीं जानता था कि 5 वक्त की रहेगी? प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैं आपको बताऊं, इन लोगों को जवाब देने के लिए अगर एक नबी की चाहत हो जाए तो 50 वक्त 5 में बदल जाए, 50 वक्त 5 में बदल जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कहते हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि नबी की चाहत हो जाए तो 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में बदल जाए। और इंसान पढ़ता है, बच्चे की मैयत जाती है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, शाफ़िअ व मुसफ़्फ़ा, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, उसका मतलब क्या है? या अल्लाह हमारे लिए हमारे बच्चों को शफाअत का जरिया बना दे। अल्लाह कहते हैं, मैं पढ़ रहा था किताब में अभी 2-3 दिन हुए कि अली नबी पैगंबर कोई शफाअत नहीं कर सकता, किसी को शफी मानना शिर्क है, किसी को शफी मानना शिर्क है। तो फिर नमाज जनाजा में क्यों पढ़ते हो? बच्चे को आगे रखते हो, पीछे इमाम को खड़ा करते हो, फिर उसके पीछे खड़े होकर कहते हो शाफ़िअ व मुसफ़्फ़ा, यानी इन बच्चों को हमारे लिए शफाअत का जरिया बना दे, हमारे बच्चों को हमारे लिए शफाअत का यानी जरिया बना दे। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसका बच्चा इंतकाल कर गया वो अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। और लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसका बच्चा ही ना हो, जिसका बच्चा इंतकाल ना कर गया हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुद उसका बच्चा बनकर उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये चंद बातें मैंने बताई, और बातें इंशाअल्लाह आपके सामने जो है बयान होगा मुफ्ती साहब का, वो बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की चाहत में ना आए, किसी की प्यार मोहब्बत में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है, हम तक जो ये ईमान पहुंचा, ये दीन इस्लाम प्यारे आका ने जो मक्का की सरजमीन पर फैलाया, ये ऐसे ही हम तक नहीं आया, बल्कि बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुशक्कतों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद हम तक आया। मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत फातिमा का नाम हर इंसान जानता है, प्यारे आका की बेटी हैं, लेकिन क्या आपने सुना कि हजरत ज़ैनब भी प्यारे आका की बेटी हैं? क्या आपने सुना कि हजरत ज़ैनब जो थी, प्यारे आका ने ऐलान नबूवत से पहले आपका निकाह फरमा दिया था, और उसके बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह हुआ इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसके बाद जब आपने ऐलान फरमाया तो आपकी बेटी हजरत ज़ैनब जिस घर में थी, उस घर में लोगों ने कहा, उनके हजरत ज़ैनब के शौहर ने कहा कि आज के बाद तुम मोहम्मद से ना मिलोगी, आज के बाद तुम अपने बाप से ना मिलोगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, लड़की के लिए बाप की सूरत, बाप की सीरत, बाप का अखलाक, बाप का अंदाज बड़ा अछूता होता है,
بیٹی کے نزدیک پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے یعنی آپ کے اوپر گھر والوں نے قید لگائی کہ آج کے بعد باپ سے نہیں ملو گی، لیکن پیارے آقا گلیوں سے گزرتے تو حضرت زینب جھانک جھانک کر آپ کو دیکھ لیا کرتی، آپ کے دل کو تسکین حاصل ہوتی، آپ کے دل کو تسلی حاصل ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو لوگ یعنی حضرت فاطمہ جھانک کر دیکھتی تھی تو آپ کے دل کو تسکین مل جایا کرتی تھی، لیکن اب کیا کریں، باپ تو مدینہ چلے گئے، اب کیا کریں، والد گرامی تو مدینہ چلے گئے، اب کس منہ سے دیکھیں۔ تو آپ کا ایک دیور تھا، اس کے انداز میں بڑی نرمی تھی، اس کے انداز میں بڑی نرمی تھی، تو آپ نے فرمایا اے میرے دیور اگر ہو سکے کوئی قافلہ مکے سے مدینہ جائے تو مجھے بھی اس کے ساتھ روانہ کر دینا، میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں آپ کے دیور نے اتنا سنا، حضرت زینب سے کہا کہ ایک قافلہ مدینے کو جاتا ہے، چلیے میں آپ کو روانہ کرتا ہوں۔ حضرت زینب کو نکالا اور نکالنے کے بعد اونٹ پر بٹھایا اور مدینے کو روانہ کر دیا۔ حضرت زینب کہتی ہیں ساتھیوں سے اے ساتھیوں تیز تیز چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سسرال والے پیچھے سے آ جائیں اور مجھے پکڑ لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں ادھر آپ کے سسرال میں معلوم چل چکا تھا کہ حضرت زینب مدینے کے لیے نکل گئی ہیں، تو ان لوگوں نے گھوڑے لیے، وہ لینے کے بعد آپ کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی آپ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سنا، جیسے ہی آپ نے ان کے پیروں کی آوازوں کو سنا، آپ سمجھ گئی کہ یہ آ گئی ہیں، مجھ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ حضرت زینب کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیسے ہی نیچے کو اتارا اور اتارتے ہیں حضرت زینب ادھر کو جوڑ لگاتی ہے، وہ لوگ ادھر کو جوڑ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد ایک کفار نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ امید سے تھی، آپ حمل سے تھی، آپ کے شکم میں وہ نیزہ ایسا لگا کہ آپ کے شکم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے شکم سے جب خون بہا ہے تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہیں، اور زمین پر گرنے کے بعد اللہ اکبر ان کو اٹھایا گیا، پھر مکے لایا گیا، پھر مکے کے اندر جب لایا گیا تو ان پر ظلم و ستم کیا گیا، کبھی ان کے بالوں کو پکڑا جاتا تو زمین پر رگڑا جاتا، کبھی ان کے چہرے پر تماچے لگائے جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں جب وہ زخم ان کے لیے ناسور بن گیا تو وہاں کے کفار نے سوچا اگر یہاں پر ان کا انتقال ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چڑھائی کر دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں حضرت زینب کو سواری پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد مدینے کو روانہ کر دیتے ہیں، اور مدینے کو روانہ جیسے ہی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اور بیٹی کو دیکھنے کے بعد آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ غمگین ہونے کے بعد جیسے ہی زمین پر بیٹھتے ہیں حضرت زینب جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو تمام داستان سناتی ہیں، اے بابا جان آپ کے دین کے لیے میں نے تماچے کھائے، اے بابا جان آپ کے دین کے لیے مجھ کو بالوں سمیت کھچیڑا گیا، اے بابا جان آپ کے دین کے لیے میں نے نیزے کھائے ہیں، اے بابا جان میں نے آپ کے دین کے لیے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، اے بابا جان مجھ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی غم نہ کھا، اے بیٹی پریشان نہ ہو، تو صبر کر، اس کا اجر اللہ سے مانگ لیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا نے صبر کی تلقین کی ہے، حضرت زینب انتقال کر جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے اسلامی بھائیو جیسے ہی حضرت زینب نے انتقال فرمایا پیارے آقا پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں، پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں۔ پیارے آقا نے کہا میری بیٹی کو جب غسل دے دو تو جلدی کفن دینے میں نہ کرنا، کیونکہ اپنی بیٹی کو کفن میں دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا نے دو بیٹیوں کو چادر عطا فرمائی، ایک تو حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت ان کو چادر عطا فرمائی ہے، اور ایک حضرت زینب کو چادر عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیو جب غسل دے چکے، جب خواتین نے ان کو غسل دیا، تدفین کی تیاری ہوئی، تو پیارے آقا نے وہ مزمل والی چادر، وہ برکتوں والی چادر، وہ عظمتوں والی چادر اپنے کاندھے سے اتاری، اور اتارنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے، اور کرنے کے بعد کہا ایک کو تہمت کی جگہ دے دو، ایک کو قمیض کی جگہ دے دو۔ پیارے آقا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو جیسے ہی قبر کے اندر اتارا، اور قبر کے اندر اتارنے کے بعد آپ جیسے ہی قبر سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد یعنی آپ غمگین تھے، جس وقت گئے ہیں اس وقت بھی غمگین ہے، اور جس وقت باہر آئے ہیں اس وقت بھی غمگین ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ افاقے کے بعد، کچھ وقت کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے،
ہے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ آپ قبر میں گئے تھے تو غمگین تھے، آپ قبر سے باہر آئے تھے تو غمگین تھے، لیکن آپ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جب میں قبر میں گیا تھا تو اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا میری بیٹی نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، اے میرے رب میری بیٹیوں نے یعنی میری بیٹی نے شکم پر نیزہ کھایا، اے میرے رب میری بیٹی کے رخسار پر تماچے لگائے گئے، اے اللہ اگر قبر کی ہولنا کیا یعنی قبر کی ہولنا کیا تو اس سے دور کر دے گا، اے میرے مولا میں خوش ہو جاؤں گا. پیارے اسلامی بھائیوں اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں باہر آیا جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کم نہ اٹھائیے، بلکہ آپ کی بیٹی جیسے ہی قبر میں گئی ہے قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کی بیٹی کی مغفرت کرنا. کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا تب یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. پیارے اسلامی بھائیوں ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، کسی کے چکر میں نہ آنا، کسی کی محبت میں نہ آنا، کسی کے پیار میں نہ آنا. کس کے پیار میں؟ جو گستاخ رسول ہو. کس کی محبت میں؟ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہو، جو ولیوں کا گستاخ ہو، جو نیک بندوں کا گستاخ ہو. اس کے چکر میں کبھی نہ آنا اور ایسے پروگرام سجاتے رہو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا. یہ آج عقیقے کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا. میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، جن بچوں کا عقیقہ ہوا اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جائز کمانے جائز کھانے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے میں سننے میں کہنے میں کوئی غلاظت کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.